بھی پولیٹیکل پہنچنا ہے، انہوں نے کرنا کیا ہے؟ اختیار بھائی آپ لوگ ابھی پولیٹیکل کارڈ کھیل رہے ہیں کہ عدالتی کارڈ کھیل رہے ہیں؟ بیکاز وہی مقدمے ایک کے بعد دوسرا، پھر سزائیں، پھر سب کچھ. پولیٹیکل کارڈ تو پولیٹیکل ارینا میں ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے آؤ یار کھل کے آؤ، کریں الیکشن، آؤ بائی الیکشن میں دیکھیں. اتنی جلدی کیا ہے مالک صاحب؟ ابھی تو الیکشن ہوئے 1.5 سال ہوا ہے، ابھی تو 3.5 سال رہتے ہیں. ماحول بنانے میں، گرم کرنے میں، جلسے کرنے میں، بنانے میں، اس میں اگر یہ لوگ اسلام آباد آ گئے اور جو کامران صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا یار ہم اتنے لمبی بات نہیں کریں گے، مجھے ان کی بات سے اندازہ ہوا کہ 1-2 مہینے کا وہ بھی بات کر رہے ہیں. تو اگر یہ بھی آ جاتے ہیں اسلام آباد، وہ بھی آ جاتے ہیں اسلام آباد، بھلے وہ علیحدہ آئیں، ایک سچویشن تو کریٹ ہو جائے گی. دیکھیں وی آر شیور اباؤٹ JUIF. جب وہ آئیں گے نا، پھول بھی پیش کریں گے، پانی بھی پیش کریں گے، استقبال بھی کریں گے، ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے، ان کی بات سنیں گے. جو ہمارے کرنے کا کام ہوگا اور ہم کر سکتے ہیں وہ صرف سنیں گے نہیں، وہ کر کے بھی دکھائیں گے. یہ وہ بات تو نہیں، یہ وہ بات تو نہیں آپ نے کی جو بتانے سے قاصر تھے آپ. نہیں، جو بات تیمور صاحب کی پارٹی کرتی ہے PTI، ان کے ذرا فرمائشیں دیکھیں. میری مرضی کا چیف الیکشن کمشنر لگا دیں، میری مرضی کا آرمی چیف لگا دیں، میری مرضی کا DGI لگا دیں، میری مرضی کا چیئرمین نیب لگا دیں، میری مرضی کے نتائج دے دیں، میری مرضی کا یہ RTS بٹھا دیں. یہ فرمائشیں کون پوری کرے گا؟ یہ تو کہتے ہیں کہ اگلے سال جنوری فروری میں الیکشن کرا دیں اور ہمیں حکومت دے دیں. یہ کوئی کر سکتا ہے؟ ان کے ساتھ بات کرنے کی کوئی جگہ، کوئی سپیس ہے؟ یار کوئی زمین پہ پیر تو ان کے لگے نا. یہ کوئی زمین پہ پیر رکھیں تو ان سے بندہ کوئی بات بھی کرے. تو ہوا میں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. یہ وہ جماعت ہے جو کہتی ہے کہ ہم پورے ملک کی سب سے بڑی پارٹی اور ہمارا لیڈر اس ملک کا سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے. آپ اس وقت ایک صوبے کی جماعت اس لیے رہ گئے ہیں، جو خیبر پختونخوا ہے، میں اس کا نام صرف اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ وہاں پر آپ کی حکومت ہے. اور میں پھر کہتا ہوں، یہ کامران مرتضی صاحب بیٹھے ہیں، یہ میری اس بات کو یا ڈینائی کر دیں یا انڈوز کر دیں، مرضی ہے ان کی، کہ ان کے پاس جو مینڈیٹ ہے KP میں، دیٹ از ناٹ این آرگینک مینڈیٹ. وہ اس میں JUI کا مجھے ایک بات بتائیں، ابھی گورنر صاحب تھے، گورنر صاحب نے مال مسروقہ ہمارا ان کے گھر پڑا. نہیں ٹھیک ہے، 2-3 دن انہوں نے بات لٹکانے کی کوشش کی، بڑی بے تکی سی بات تھی، ریزگنیشن ملا نہیں ملا، سائن اس پہ غلط ہے نہیں ہے، کوشش ہوئی، انہوں نے 90 ووٹ ٹھوک کے سامنے آپ کو دکھا دیے. ٹھیک ہے نا؟ جتنے لوگوں نے ان کی پارٹی سے دائیں بائیں ہوئے، جو تائب بھی ہوئے یا غائب بھی ہوئے، ان کی ہم نے پالیٹکس تباہ ہوتی دیکھی ہے ان کے ضلع میں، اور وہ ہم نے دیکھا ہے. تو ان کی جگہ تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ اپنے صوبے میں بھی یہ ان کا ووٹ اپنا بینک نہیں ہے، ان کا ووٹ بینک تو انٹیکٹ ہے. اچھا، اب آپ نے صرف میرا جواب سننا نہیں ہے، پھر میں کامران صاحب کے پاس جاؤں گا. اب آپ نے اس کو، میرے جواب کو آپ نے دل کے کانوں سے سننا ہے. ٹھیک. اگر ان کی پارٹی اتنی انٹیکٹ تھی یا ہے تو سینٹ الیکشن میں ہمارا تو 1.5 سینیٹر بنتا تھا، انہوں نے ہمیں 2 سینیٹر کیوں دے دیے؟ تو انہوں فارغ کر دیا نا چیف منسٹر اپنا اسی بات پہ. سن لیجئے نا. نہیں، وہ اس کے ریزنز کچھ اور ہیں. ہمیں ہمارے حصے سے زیادہ یہ حصہ کیوں دے رہے تھے؟ جسے سے زیادہ اس لیے کہ گنڈاپور صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے تھے، سب کو پتا ہے. میں اس زمین سے ہوں، اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب الیکشن ہوگا، کیمپین ہوگا، ان کی آدھے سے زیادہ پارٹی بک جانی تھی. خریدنے والا کوئی بھی ہو سکتا تھا، کسی بھی جماعت سے ہو سکتا، کوئی انڈیپینڈنٹ ہو سکتا تھا، لیکن ان کے پاس جو مال موجود تھا وہ بکنے والا مال تھا. اور ابھی بھی اگر ان کی پارٹی انٹیکٹ تھی اس الیکشن میں تو آئی ڈونٹ نو تیمور صاحب میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے. 90 MPA کو انہوں نے 5 دن 8 9 10 11 12 5 دن تک انہوں نے ان کو ہب سے بھیجا میں رکھا، ان کے موبائل چھین لیے، وہیں کھلایا، 150 پلس سے زیادہ 150 پلس سے زیادہ چھانگا مانگا میں کس نے رکھے؟ سن لیا. تو میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. وہی ہر نماز کے بعد بیچ میں قرآن رکھا، ادھر آؤ ہاتھ رکھو. اگر انٹیکٹ تھی تو یہ قسمیں قرآن اٹھواتے ان سے. یہ ان کی حالت گزری ہے. آپ چھنگا مانگا کی بات کرتے ہیں، انہوں نے خیبر پختونخوا میں CM ہاؤس کو، اسپیکر ہاؤس کو گوانٹانامو بے بنا دیا تھا. آپ بھول جائیں گے جو وہاں پر ہو رہا تھا. کامران صاحب یہ مجھے بتائیں، آپ کا کوئی ان سے کوئی ٹیکٹیکل کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے جو انہوں نے بات کی تھی اختیار صاحب نے
کہ آپ آئیں گے تو ہم جا کے ان کو ملیں گے بھی, ہم ان کو ہار بھی ڈالیں گے. پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کو ایسا ڈبل سبق دیں گے نومبر کے بعد, یہ یاد کریں گے. آپ کے لیے اتنی محبت کیوں ہے ان کے دل میں؟ بیکاز وہ پولیٹیکل پارٹی ہے اور وہ جمہوری, ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو کوشچنز ریز کر دیے ہیں کریڈیبلٹی بندوق پہ. کے ساتھ نہیں آتے, پستول اور گولہ بارود کے ساتھ نہیں آتے. میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محبت جو ہے اب تمام پارٹیوں کے درمیان ہو جانی چاہیے, ورنہ الٹیمیٹلی نقصان ہو رہا ہے. یہ ان کو یہ محبت پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات کے لیے آگے بڑھنا چاہیے, اور بھلے پی ٹی آئی آگے بڑھے یا نہ بڑھے, چونکہ حکومت میں یہ ہیں, یہ ان کے لیے 2 قدم آگے بڑھیں اور معاملات کو جو ہے نا اب سیٹل کرنے کی طرف چلے. کافی عرصہ ہو گیا کہ یہ ملک جو ہے نا وہ اس معاملے میں جو ہے خراب ہو رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم سارے بیٹھ کے آئندہ کے لیے جو ہے کھیل کے جو ہے اصول طے کر لیں. کسی نہ کسی طرح سے ہم کو فیئر الیکشن میں جانا ہوگا, اور وہ فیئر الیکشن جو ہے نا اس کے بغیر اب ملک شاید مزید جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گا, یہ بوجھ جو ہم نے اس کے ڈالے ہوئے. تو نون کے دوست جو ہے ہمارے لیے محبت, ان کا شکریہ, مگر یہ محبت ادھر بھی دکھا کے اور اس مسئلے کو ختم کیا جائے اور آگے آئندہ کے لیے کوئی اصول طے کر لیے جائیں. میرا خیال ہے کہ یہی ہم سب کی بھلائی ہے اس میں.